ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، میں نے اپنے ساتھیوں سے چند ہفتے پہلے خود ہی خواہش کی تھی کہ نماز کے موضوع پر جو ہے ضروری ہے. ایک تو نماز کی اہمیت کے پیش نظر اور دوسری طرف اتنے بڑے فریضے سے جو ہماری لاپرواہی ہے، ہماری سستی ہے اور ہمارا تغافل ہے، وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ ہمیں بار بار یاد کرایا جائے کہ نماز دین کا ستون ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین. رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو ستون سے تعبیر کیا، یعنی جس پر گھر قائم ہوتا ہے، اور گھر کو دین کو ایک گھر سے تشبیہ دی، یعنی دین ایسا گھر ہے جو نماز کے کھمبے پر ٹکا ہوا ہے، نماز کے کھمبے پر قائم ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ کھمبا ہٹا دیا جائے تو گھر گر جائے. اس تشبیہ سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. نماز کی اہمیت کا یہ بھی ہے کہ نماز مومنین کی معراج، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز جو ہے وہ مومنین کی معراج ہے. اور کا اندازہ ہوتا ہے کہ ساری عبادتیں زمین پر فرض کی گئی. روزے کی فرضیت کا جب حکم آیا تو اللہ کے رسول زمین پر تھے. اسی طرح حج، زکوٰۃ اور دوسرے اسلام کے فرائض کا جب حکم دیا گیا تو یہ سارے احکام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین پر وصول کی. مگر نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ آپ کو عرش اعظم پر ملی. اس سے بھی نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو آسمانوں کی سیر کرائی اور وہاں اس فریضے کو دیا گیا. اس کے علاوہ قرآن پاک میں بے شمار آیت ہے. اللہ فرماتا ہے قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم، کہ میرے بندوں سے کہہ دیجیے جو لوگ ایمان لائے، کہ ایمان لانے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یعنی گویا نماز قائم کرنا ایمان کی پہچان ہے. سورہ بقرہ میں شروع میں جب بتایا جاتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو متقین کے لیے ہدایت ہے. متقی کون ہے؟ جو لوگ ایمان اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں. تو گویا مومن ہونے کے لیے نمازی ہونا ضروری اور متقی ہونے کے لیے بھی نمازی ہونا ضروری ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم
2 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اسی بات کا انہیں حکم دیا گیا ہے، مومنین کو، اہل ایمان کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ، اور جو ہے دین کو سب کا سب اللہ ہی کے لیے ٹھہرائیں۔ اس کے علاوہ بے شمار قرآن کی آیتیں ہیں، آپ ذرا قرآن تلاوت کرتے ہیں، اس میں آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ نماز کے سلسلے میں کس قدر حکم دیا گیا ہے اور کتنی بار اس کو دہرایا گیا ہے۔ اسی طرح احادیث طیبہ میں بھی جو ہے نماز کی اہمیت کو جو ہے بڑے ہی جو ہے اس کو احتشام کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جو حدیث اسلام کی بنیادوں والی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر۔ تو پہلا تو ایمان ہے، اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، اور اس کے بعد اعمال میں جو پہلی چیز ہے وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ اور ایک چیز اور بھی قابل توجہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں کہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا جاتا، نماز قائم کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اور نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنا وہ دونوں میں بہت فرق ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، مگر پڑھنے والوں میں بھی بہت تھوڑے سے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا جو ہے یہ کہ بھئی آپ کسی طرح بھی آپ وقت آئے اور تاخیر ہو جائے اور سورج پیلا پڑ جائے تو عصر کی نماز پڑھ لیجیے، اور بالکل طلوع ہونے کا خطرہ ہو جائے تو پھر آپ فجر کی نماز پڑھیے، اور جاتے جاتے آپ ظہر اور عصر کی نماز پڑھیے، جماعتوں کا ترک کیجیے، جلدی جلدی پڑھیے۔ پڑھنے میں یہ سب شامل ہے، مگر نماز قائم کرنے کی یہ سب خلاف ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھا، نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح وقت پر پڑھا جائے، نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پورے آداب کے ساتھ پڑھا جائے، نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تمام شرائط کو جو ہے ان کے آداب کے ساتھ پورا کیا جائے، استقبال قبلہ ہو، طہارت ہو، بدن کی طہارت ہو، جگہ کی طہارت ہو، لباس کی طہارت ہو، نیت کا معاملہ ہو، یا جو بھی جو اس کے ارکان ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قعدہ اخیرہ ہے، تعدیل ارکان ہے، ان سب کی پوری رعایت کی جائے، اسے نماز قائم کرنا ہے۔ اسی لیے بار بار حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو۔ اور اس کے علاوہ نماز جو ہے، نماز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار جو ہے اجر کا، اور نہ پڑھنے پر بے شمار وعید کا۔ جیسے کسی چیز کی اہمیت کا اندازہ اس کو کرنے پر ملنے والے ثواب سے ہوتا ہے، ویسے ہی اس کی اہمیت کا اندازہ نہ کرنے پر جو عذاب ہے، نہ کرنے پر جو گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز ہے۔ ظاہر سی بات ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کفر عقیدے والا کفر نہیں ہے، یعنی کفرانی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان تحفے کو معراج پر عطا کیا، اور اس کے بعد بھی اس تحفے کی قدر نہ کی جائے۔ مگر نماز نہ پڑھنے کو کفر سے جو اللہ کے رسول نے تعبیر کیا ہے، یعنی اسے کفر قرار دیا ہے، اس سے اندازہ لگتا ہے کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے۔ یعنی وہ حقیقی معنی میں کفر نہیں ہے، علماء فرماتے ہیں، اس لیے کہ وہ نماز نہ پڑھنے والے کے ساتھ بھی مسلمانوں جیسا معاملہ کیا جائے گا، مگر وہ قریب با کفر ہوتا ہے۔ یعنی کفر کا مطلب وہ قریب با کفر ہوتا ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ جب نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس زمین پر حیات ظاہری کے آخری لمحات گزار رہے تھے، اور آپ کی زبان مبارک سے جو آخری وصیت جو ہے وہ نکلی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ آخری الفاظ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس حیات ظاہری میں ادا ہوئے ہیں کہ نماز کا خیال رکھو، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے زیر دست ہیں، تمہارے نوکر ہیں، جو تمہارے غلام ہیں، ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک۔ تو یہ دو وصیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی امت کو۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں، آپ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر وہ نماز سے غفلت کریں تو یقیناً جو ہے وہ محبت کا دعویٰ جو ہے وہ اس کے آگے ایک سوالیہ نشان بنتا ہے کہ اگر ہم اپنے محبوب کی وصیت کا خیال نہیں کرتے ہیں تو کیسے محبت کرنے والے ہیں۔ اگر ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ،
نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی. یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے نماز پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے. یہ کیسی محبت کا دعویٰ ہے کہ ہم اپنے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اپنی محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد یہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. اگر کوئی توہین کر دے تو بڑی بڑی ریلیاں نکالتے ہیں. اگر کوئی ذرا سی تنقید کر دے تو اس کے خلاف بڑے بڑے اشتہارات شائع کرتے ہیں, ریلیاں نکالتے ہیں, جلسے جلوس کرتے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ وہ غلط ہے, مگر یہ بتائیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کا خیال نہ کرے, کیا اسے حق ہے کہ آپ کی توہین کیے جانے پر بڑی بڑی ریلیاں نکالے؟ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کا تاریخ ہو, کیا اسے یہ حقیقی معنوں میں یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو ہے ریلیاں اور جلسے اور جلوس کرے؟ تو حضرات گرامی, نماز جو ہے وہ بے حد بنیادی چیز ہے. نماز ہی وہ قطب ہے, وہ مرکز ہے جس کے چاروں طرف جو ہے وہ اسلامی زندگی جو ہے وہ ٹوٹتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث الکفارات, 3 چیزیں ہیں جو گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں. 3 چیزیں ہیں جو گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں. اس میں آپ نے فرمایا کہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ, ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. اگر آپ انتظار کر رہے ہیں تو آپ کے گناہوں کا کفارہ ہوگا. یعنی انتظار میں جو بھی منٹ آپ کو گزر رہا ہے, نماز کے انتظار میں جو لمحہ آپ گزار رہے ہیں, وہ سارا وقت جو ہے آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دوسری چیز نقل الاقدام الی الجماعات, اور جماعت کی طرف جو ہے وہ اپنے قدموں کو جو ہے بڑھانا, اپنے قدموں کو جو ہے بڑھانا جو ہے یہ بھی کفارے کا سبب ہے. یہاں تک کہ صحابہ کرام تھے, بعض کا گھر جو ہے وہ مسجد سے بہت دور تھا, مگر وہ مسجد کے قریب گھر نہیں بناتے تھے. جب اسے پوچھا جاتا تھا کہ بھئی تمہارے پاس زمین ہے, مسجد کے قریب تم آ سکتے ہو, بلکہ حضرت ابی بن کعب نے ایک صحابی کو جو کافی دور تھے رہتے تھے, ان سے کہا کہ اگر تم ایک خچر خرید لو تو تم کو آنے جانے میں کانٹے سے نجات مل جائے, یہ کیڑے مکوڑے ہیں اس کا خطرہ ختم ہو جائے. تو انہوں نے کہا نہیں, اگر میں خچر خرید لوں گا تو ضرور اس پر سواری کروں گا, اور جب سواری کروں گا تو قدموں کے ذریعے چڑھ کر مسجد جانے کے ثواب سے محروم رہ جاؤں. لہٰذا میں نہ مسجد کے قریب آنا چاہتا ہوں, نہ ایسی جانور خریدنا چاہتا ہوں کہ اگر میری ملکیت میں ہوگا تو بھی میں پیدل چلنا چھوڑ دوں گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ نقل الاقدام الی الجماعت, قدموں کو جو ہے جماعت کی طرف بڑھانا, اور نماز کی طرف پیدل چل کر آنے والے کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ثواب کی بات کی ہے. تو گویا یہ بڑی اہمیت کی بات ہے. ایک مشہور حدیث ہے, صحیح میں امام بخاری اور مسلم وغیرہ نے اس کو جو ہے روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگ ہوں گے یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. قیامت کے دن, قیامت کی ہولناکی کے دن, قیامت کی اس دشوار ترین دن جو ہے 7 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اپنے سائے کرم میں لے لے گا, جس دن اس کے سائے کے علاوہ جو ہے کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور ان 7 لوگوں میں سے ایک شخص ہے, آپ کو بتائیں کہ وہ کون ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رجل قلبہ معلق فی المساجد, کہ ایسا شخص جس کا دل جو ہے وہ مسجدوں میں اٹکا ہوا ہے, جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا ہے, وہ بھی ان میں سے ہوگا جن کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جو ہے وہ اپنے سائے رحمت میں لے گا. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں یوم لا ظل الا ظلہ, جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے رحمت کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا. ایسے میں جن 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے کرم میں لے گا, ان میں ایک جو ہے وہ ہوگا کہ جس کا دل مسجد میں جو ہے وہ اٹکا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 درجات, 3 چیزیں جو ہیں وہ درجات کو بلند کرنے والی ہیں. ان میں جو تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے اس وقت نماز ادا کرے جب دوسرے لوگ سو رہے ہوں, یعنی وہ تہجد کی نماز ادا کرے. تو حضرات گرامی, نماز جو ہے معراج المومنین ہے. نماز جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب ایسی عبادت ہے جو ایمان کے بعد جس کا درجہ سب سے بلند ہے. نماز وہ عبادت ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں.
مشہور شعر آپ برابر پڑھتے ہوئے مسجدوں میں لکھا رہتا ہے کہ روز محشر کی جان اداس قوت اولی پرش سے نماز قوت، کہ قیامت کے دن جو بے حد کٹھن دن ہے، سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نماز کا سوال ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس سوال سے بیڑا پار ہو گیا تو سب جو ساری مشکلیں آسان. گویا خود نبی کریم نے فرمایا ہے کہ جس نے نماز کے سوال کے جواب سے جو بچ گیا، یعنی نمازی رہا، اس کی بعد میں آنے والی ساری مشکلیں جو ہے آسان ہو جائیں گی، مگر جو یہاں پھنس گیا پھر اس کو نجات ملنی مشکل ہو جائے گی. تو اتنی اہم عبادت ہے، اتنی جو ہے وہ ضروری چیز ہے، اور اس سے ہم اس قدر غفلت میں. اور یہ بھی اہمیت کی بات ہے کہ نماز کو جماعتوں کے ساتھ ادا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. ہم لوگ ایسا معاملہ کرتے ہیں جیسے کہ نماز پڑھ لینا گویا دین پر کوئی احسان کر دیتے ہیں، نماز پڑھ لینے پر سمجھتے ہیں کوئی بہت بڑا کارنامہ ادا کر دیتے ہیں. دوستو، نماز پڑھنا تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اور ادنا درجے کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اس کو جماعت کے ساتھ جا کے ادا کریں. اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تو گویا اپنی ڈیوٹی کو مکمل طور پر ادا نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں میں ان کے گھروں کے ساتھ انہیں چلا دوں. تصور کیجئے، وعید دیکھیے کہ نماز پڑھنے والوں کو جو گھر میں پڑھتے ہیں، یعنی ہمارا ہاتھ تو یہ نمازی نہیں پڑھتے، وہاں یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے جو جماعت میں نہیں آتے ہیں ان کے گھروں کو جلانے کی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ وعید فرمائی. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جو ہے وہ کتنا جو ہے کتنی اہمیت کا حامل ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی نابینا ہے اور اس نابینا کے پاس اگر کوئی غلام اور نوکر ہے جو بینا ہے تو اس کو بھی جماعت چھوڑنا جائز نہیں. اپنی نابینا ہے اور اس کے ساتھ نوکر ہے، اگر وہ نوکر رکھنے کی استطاعت رکھتا ہے یا اس کے پاس نوکر ہے تو اس پر بھی نماز میں حاضر ہونا واجب ہے، تاکہ وہ اپنے نوکر کا ہاتھ پکڑ کے جو ہے مسجد تک آئے. تصور کیجئے کہ آنکھ والے جو جماعت تر کرتے ہیں وہ کتنی بڑی غضب الہی کو دعوت دیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناراضگی کو جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں. لہذا بے حد ضروری ہے کہ نماز کا اہتمام کیا جائے. اور جو ہم تزکیہ نفس کی بات کرتے ہیں، آپ یقین کیجئے کسی تزکیہ نفس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے جو نماز کے بغیر ہو. ارے اگر آپ نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو آخر تزکیہ نفس کا تصور کیا ہوگا؟ دل کی پاکی، دل کی طہارت، اخلاق کی صفائی، ظاہر و باطن کی آراستگی جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ اس کی بنیاد نماز ہے. نماز کے بغیر نہ کوئی تقویٰ حاصل ہوگا، نہ کوئی پرہیزگاری حاصل ہوگی، نہ کوئی مقام حاصل ہوگا، نہ دل کی پاکیزگی حاصل ہوگی، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے سلوک کی کوئی منزل طے ہو سکتی ہے، نہ سلوک اللہ کی کوئی راہ جو ہے وہ طے ہو سکتی ہے. اور تمام تر بزرگوں کا اتفاق ہے کہ یہ ایسی عبادت ہے جو کسی مرحلے میں معاف نہیں ہوتی. مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لطائف شفیع میں فرمایا کہ میں نے تمام جو ہے معاصر بزرگوں سے میں نے ملاقات کی اور ان کے ملفوظات کو میں نے پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنے بندوں کے تمام مقامات سے آگاہ فرمایا، مگر مجھے کوئی مقام ایسا نہیں ملا کہ جہاں پہنچ کر نماز معاف ہو جاتی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خود اپنا عمل بتا رہا ہے کہ آپ نماز کا کتنا اہتمام کرتے تھے کہ آخر برز الموت میں جس میں آپ کا وصال ہوا، جس میں آپ رفیق اعلیٰ سے جا کے ملے، اس میں بھی یہ ہوتا تھا کہ جب آپ جو ہے ذرا سا آپ کی طبیعت بحال ہوتی تھی تو آپ لوگوں کے سہارے جو ہے وہ جماعت میں آتے تھے اور جماعت کے ساتھ جو ہے نماز ادا کرتے تھے. یہ لوگوں کو تعلیم دینے کا یہ طریقہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس عمل کے ذریعے یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ نماز جماعت کے ساتھ جو ہے کسی بھی حال میں جو ہے وہ معاف نہیں ہے، اور ہر شخص کو انتہائی درجہ کی کوشش کرنی چاہیے. صرف آپ جماعت کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ قرآن میں آیا ہے کہ جب تم جنگ کر رہے ہو، جب تم حالت جنگ میں ہو تو بھی جو ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو. مسلمانوں کی آدھی فوج جنگ کرے گی اور آدھی فوج جو ہے وہ نماز پڑھے گی اور قصر نماز پڑھے گی، یعنی نماز میں قصر کرنے کی اجازت دے دی گئی، بھلے ہی وہ فوجیں جو ہے مہینوں سے وہاں مقیم کیوں نہ ہو. مگر جماعت جنگ جیسی حالت میں بھی جو ہے جماعت جو ہے وہ ترک کرنے کا حکم نہیں ہے. اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ امن میں ہم لوگ جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں ہمارے پاس تو نماز چھوڑنے کا کوئی ہیلا ہی نہیں. جب جنگ ہو رہی ہو، دشمن سامنے ہو، اس تیر برسا رہا ہو، اس کی تلواریں چمک رہی ہو، وہ مسلمانوں کو
جو ہے ختم کر دینا چاہتا ہو، اسلام کو مٹا دینا چاہتا ہو، ایسے وقت میں بھی قرآن نے جماعت کو جو ہے واجب قرار دیا اور حکم دیا، باقاعدہ طریقہ بتایا کہ آدھے لوگ جو ہے وہ جنگ کریں دشمن سے اور آدھے نماز پڑھیں، اور جب آدھے نماز پڑھ چکے تو وہ مورچہ سنبھال لے اور باقی آدھی جو ہے وہ آ کے پڑھ لیں، بلکہ امام اپنی جگہ پر رہے گا، وہ 4 رکعت پڑھے گا، باقی لوگ 2 رکعت پڑھ کے اور پھر میدان جنگ میں چلے جائیں گے۔ اس سے جماعت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام جماعت کے بارے میں کیا تعلیم ہمیں دینا چاہتا ہے، کیا نصیحت ہمیں کرنا چاہتا ہے، اور کیسی تاکید ہمیں کرنا چاہتا ہے کہ جب جماعت حالت جنگ میں معاف نہیں ہے، حالت جنگ میں معاف نہیں ہے تو عام حالت میں کیسے معاف ہوگی؟ تو ایک تو نماز ہونی چاہیے، جماعت کی اہمیت بے حد ضروری ہے کہ کوشش کیجیے کہ جماعت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نمازیں، ساری نمازیں یا کم از کم زیادہ سے زیادہ نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھیے۔ اور دوسری بات یہ کہ نماز میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش، اخلاص پیدا کرنے کے لیے کئی طریقے ہیں۔ اللہ کا خوف ہے، یا یہ کہ حالت نماز میں ہمہ وقت یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آپ اللہ رب العزت جل جلالہ و اپنا والوں کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، یا آپ جو ہے وہ جہنم اور اس کی قیامت اور اس کی ہولناکی کو یاد کیجیے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے اندر جو ہے یہ اخلاص پیدا کریں گی، اور نماز میں جیسے ہی خیال ادھر ادھر جائے فوراً جو ہے اللہ کے خوف کو، اللہ کی عظمت کو جو ہے ذہن میں لائیے، تاکہ پھر آپ اخلاص جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ جب تک اخلاص نہیں ہے تو کیسی نماز ہے؟ ہم لوگوں میں سے بعض لوگ تو ایسے عادی نمازی ہیں کہ وہ نماز میں چلے جاتے ہیں اور واپس لوٹ آتے ہیں، ان سے پوچھے کہ امام نے کون سی سورہ پڑھی تو یاد نہیں ہوتی، یعنی وہ امام کی پڑھی ہوئی سورہ بھی ان کو نہیں سنائی پڑتی، وہ اپنے خیالات میں جو ہے ایسے جو ہے وہ مست رہتے ہیں کہ وہ گئے اور چلے آئے، پوچھے امام نے کون سی سورہ پڑھی تو ان کو یاد نہیں رہتا۔ یہ دراصل بنیادی طور پر بعض 2 طرح کے لوگ ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جنہیں شدت استغراق، خدا کے خوف میں اتنا غرق رہتے ہیں کہ ان کو یاد نہیں رہتا کیا سنیں، اور بعض دنیا میں اتنا غرق رہتے ہیں کہ ان کو یاد نہیں رہتا کہ نماز میں امام نے کون سی جو ہے سورت پڑھی۔ تو دوستو یہ اخلاص کے بالکل منافی ہے، یہ ایک نماز کی صورت ہے، یہ حقیقی نماز نہیں ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہے کہ جیسے کہ جو ہے ہم ایک ایسی بارات کا تصور کریں کہ جس میں پورے لوگ آئے ہوں، پورا لاؤ لشکر آیا ہو، سارے اعزاء آئے ہوں، سارے دوست آئے ہوں، دولہے کے سب کچھ آئے ہوں، مگر خود دولہا نہیں آیا ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسی بارات جو ہے کہیں بھی اس کا استقبال نہیں کیا جائے گا، کہیں بھی ایسی بارات کا ویلکم نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ جتنے لگژری گاڑیوں پر بیٹھ کے آئی ہو، چاہے جتنے اچھے کپڑے پہن کے آئے ہو، چاہے وہ جتنے کروفر اور تس کو احتشام کے ساتھ وہ بارات آئی ہو، مگر اگر بارات کے ساتھ اگر دولہا نہ ہو تو ایسی بارات کا کوئی استقبال نہیں کرے گا۔ تو دوستو یہ بھی اللہ کے حضور ہم ایک بارات لے کر جاتے ہیں جس میں ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک، یہ سارا بدن جو ہے یہ باراتی ہوتے ہیں، اور دل جو ہے وہ نوشا ہوتا ہے۔ لیکن اکثر ایسے اوقات میں ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں مگر دل موجود نہیں ہوتا، اور سارے بدن جو ہے وہ بدن کے سارے پارٹس جو ہے موجود ہوتے ہیں مگر ہمارا دل موجود نہیں ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسی نماز جو ہے وہ ہمارے اندر ایمانی